سعودی عرب میں روزگار کے حوالے سے پاکستانی نوجوان جو ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے، اور یہ خبریں ہیں کہ پاکستان اور سعودیہ میں ایک معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت 2030 تک 10 لاکھ پاکستانی ہنرمند نوجوان جو ہیں وہ سعودیہ میں جا کے اپنا روزگار کمائیں گے۔ اس کے علاوہ یورپ جانے والے جو خواہشمند نوجوان ہیں ان کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ بھی پاکستانی نوجوانوں کے حوالے سے حکومت نے ایک معاہدہ کیا ہے۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے خاص طور پہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور نامور ماہر معاشیات ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سر یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ سعودی عرب میں روزگار کے خواہشمند جو نوجوان ہیں پاکستانی، ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور سعودیہ میں جو مختلف شعبوں میں افرادی قوت کا معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت اب خبریں یہ ہیں کہ 2030 تک 10 لاکھ جو ہنرمند نوجوان ہیں پاکستانی ان کو سعودیہ بھجوایا جائے گا۔ تو نوجوان سنہری موقع سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سر؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں شاید پاکستان میں واحد آدمی ہوں جو کئی دہائیوں سے کہہ رہا ہوں، کئی دہائیوں سے، کہ پاکستان نے یہ جو پالیسی اپنائی ہے کہ اپنی معیشت کو ترقی دیں، اپنی صنعتی اور زرعی پیداوار بڑھائیں اور اپنی برآمدات بڑھائیں، اس کے بجائے سارا زور جو لگا دیا ہے وہ ریمیٹنسز پر لگا دیا ہے۔ اس کو میں شروع سے کہتا رہا ہوں، آگ سے کھیلنا، وی آر پلینگ ود فائر، اس لیے کہ ہماری گردن دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان غالباً شاید دنیا کا ایک آدھی ملک ایسا ہوگا جن کی برآمدات کم ہیں اور ان کی ریمیٹنسز بہت زیادہ ہیں۔ اگر میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ میرا پڑوسی ملک جو ہے، جو ہمارا دشمن ملک، اس کی ریمیٹنسز جو ہیں 124 ارب ڈالر ہیں، بڑا ملک ہے، لیکن اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 800 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، یعنی 6 گنا سے زیادہ۔ ہمارے یہاں بھی ایسی ہوا کرتا تھا، 9/11 سے پہلے ہمارے یہاں بھی برآمدات زیادہ ہوتی تھی، ریمیٹنس کم۔ اس کے بعد مشرف نے ایک قانون بنایا تھا 111(4) انکم ٹیکس آرڈیننس، کہ جی باہر سے جو پیسہ آئے گا وہ کوئی نہیں پوچھا جائے گا یہ کس نے بھیجا ہے۔ تو وہ بڑی تعداد میں یہ شروع ہو گیا کہ کارکنوں کی آڑ میں یہاں سے چوری کا پیسہ، اسمگلنگ کا پیسہ باہر جاتا ہے، وہ ریمیٹنس کے ذریعے واپس آ جاتا ہے۔ تو میری جو ریسرچ ہے، اور میں اس پہ قائم ہوں، کہ 1 لاکھ ڈالر کی جو ریمیٹنس آتی ہے اس پر ٹیکسوں کی بد میں حکومت کو 50 لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ بات میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات آئی، سپریم کورٹ میں ایک دفعہ مقدمہ تھا، وہاں پر حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جناب ایک سال میں اگر 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں اور 15 ارب ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا فارن کرنسی اکاؤنٹس کے ذریعے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ یہ لائف لائن ہے کہ جو پاکستان کی ریمیٹنس ہوں، مگر میرا کہنا یہ تھا کہ آپ تو دعویٰ کرتے ہیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، مگر میرے پاس جو عدد و شمار ہیں 22 سے اب تک ہماری ایکسپورٹ گری ہے۔ برآمد لیکن کنندگان نے بے تحاشا فائدہ اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹیکنیکلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں انڈسٹری جو ہے وہ پروان نہ چل رہی ہو، دنیا میں آپ کی انرجی کے ریٹس دنیا میں انتہائی جو ہیں وہ زیادہ ہوں، گیس مہنگی ہو، بجلی مہنگی ہو، پیٹرول مہنگا ہو، اس طرح سے کام نہ ہو رہا ہو، تو پھر نوجوان بیچارے جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار پھرتے ہوں، تو پھر ان کے پاس کیا اور چارہ ہے سوائے اس کے کہ وہ بیچارے باہر چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے باعزت روزگار کما لیں۔ تو اگر موجودہ حالات میں دیکھا جائے سر، تو جو نوجوان ہیں یہاں پہ ہنرمند، ان کے لیے تو یہ سر واقعی ایک سنہری موقع ہے نا؟ محترم، ذرا سا اس کو بہت باریکی بینی سے دینے کی ضرورت ہے، بہت باریک بینی سے۔ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہر سال 25 لاکھ آدمی روزگار کی تلاش میں آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے پاپولیشن کا بہت زیادہ ہے، تو جو لوگ اس عمر میں آ جاتے ہیں کہ ان کو روزگار چاہیے، وہ کوئی بھی 25 لاکھ افراد سالانہ ہیں۔ اور ہمارے یہاں اس وقت ان ایمپلائمنٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، آپ کے علم میں بھی، میرے علم میں بھی۔ جی
تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایسا ایک طبقہ باہر جاتا ہے، لیکن یہ بات ہم بھول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. زیادہ تر جو کارکن جا رہے ہیں ان کو فیملی ویزا نہیں ملتا. میں پروفیشنلز کی بات نہیں کر رہا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ڈاکٹرس، انجینئر. یہ جو میرے کارکن بھائی جا رہے ہیں جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ جینوئن ترسیلات بھیج رہے ہیں، باقی تو وہ جعلی بھیج رہے ہیں. تو یہ جو جعلی ترسیلات، جینوئن ترسیلات بھیج رہے ہیں، پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، کیا ہم کو یہ احساس ہے کہ ان کے بچوں کو جو ہے باپ کی شفقت اور ٹریننگ میسر نہیں ہے؟ اس کو معمولی چیز آپ نہ سمجھیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی باپ جو ہے اس وقت باہر ہوتا ہے، اس کو ماں کی ماں ایک حد تک اس کو شفقت دے سکتی ہے، مگر جو باپ کا رول وہ نہیں کر سکتی. تو یہ جو نسل تیار ہو رہی ہے، ان کے نفسیاتی مسائل ہیں، یہ آگے جا کے پاکستان کے اثاثہ نہیں بنیں گے. قدرت نے اگر ماں اور باپ کا رکھا تھا، آپ اس قانون کو ڈیفائی کر رہے ہیں. تو اگر ایسے لوگ باہر جائیں جن کا فیملی ویزا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک تو اس چیز کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں 25 لاکھ، اس کا ایک حصہ باہر جا رہا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں جو تبدیلی آئی ہیں، تو جیسے آپ نے دیکھا کہ یو اے ای نے ہم سے $3.5 ارب اچانک واپس مانگ لیے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان ملکوں کی معیشت خدا نخواستہ خراب ہو، جنگ کے حالات کس طرف جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اور وہ دنیا، اس وقت کہا گیا تھا دنیا کی طرف سے کہ ان کو واپس آنا پڑ سکتا ہے. اگر کبھی ایسا ہوا تو یہ جب واپس آئیں گے ان کو پاکستان میں کیا مستقبل ہوگا اور حکومت ان کا کیا کرے گی، اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. تیسری بالکل یہ ٹھیک. تھا کہ اگر آپ ریمیٹنس بڑھاتے لیکن برآمدات کو بھی ساتھ میں بڑھاتے تو بھی ہمارے آنسو کچھ جاتے. بالکل ٹھیک ہے. میرے اچھا پاس جو اعداد و شمار ڈاکٹر ہیں صاحب، وہ یہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب ذرا آگے ٹھیک ہے. چلتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ گوادر پورٹ نے سمندری تجارت میں ایک اور سنگ میل عبور کر دیا اور پہلا کمرشل بینکرنگ آپریشن مکمل کیا ہے. آپریشن میں ایل این جی کیریئر کو 2500 میٹرک ٹن سمندری ایندھن فراہم کیا گیا. کیا گوادر پورٹ جو ہے سر وہ بین الاقوامی تجارت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فعال میری ٹائم ہب بن کے ابھر رہا ہے؟ یہ محترم بات یہ ہے کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے. یہ گوادر پورٹ جس وقت بنائی گئی تھی تو یہ میرے خیال سے ہمارے اس کے سب سے بہترین ہے اس خطے کے اندر، لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز تھیں. میں اس کو بہت خیر مقدم کرتا ہوں. یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے گوادر بنانا. لیکن کیا میں نے جا کے دیکھ لیا ہے، میں آج آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، وہاں کے لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے، وہاں پر بجلی میسر نہیں ہے، کئی گھنٹے روزانہ بجلی جاتی ہے. گوادر پورٹ سے کنیکٹیوٹی بنیادی شرط ہے. دیکھیے پورٹ تو آپ نے بنا دی الحمدللہ، چین نے بھی اس میں مدد کی، بن گئی، بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن کیا کنیکٹیوٹی ہے؟ چین نے تو کوریڈور بنا لیا، لیکن کیا اس کے دوسروں شہروں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے؟ تو یہ جو ایک پیش رفت ہوئی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو اگر ڈیولپ ہونا ہے تو مقامی آدمی کو وہاں پر یہ توقع ہونی چاہیے کہ اس کو بھی وہاں فائدہ پہنچے گا، وہ اس کا مخالف نہ ہو. میں نے جو جا کے وہاں پر دیکھا ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، مقامی آدمی اس سے خوش نہیں ہیں. وہی سمجھتے ہیں کہ جی ہماری وسائل باہر جا رہے ہیں. اگر آپ کو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر صاف پانی دیتے، وہاں پر بجلی آتی، وہاں پر لوگوں کو، اب بینکوں کو، میں نے اس وقت تجویز دی تھی کہ جناب بینکوں سے قرضے دلائے جائیں، بینک بینظیر انکم سپورٹ سے وہاں زیادہ فنڈ دیے جائیں اور لوگوں کو جو ہے رزق دیا جائے، تاکہ ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو ترقی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، اس سے ان کا مستقبل محفوظ ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم اس وقت بلوچستان میں جو سازشیں چند روز میں ہوئی ہیں، آپ کے علم میں بھی ہیں، دنیا کے علم میں بھی ہیں، اس میں بیرونی طاقتیں بالکل ملوث ہیں. ٹھیک. بیرونی طاقتوں کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے کے پی میں آپ دیکھیں دہشت گردی کی بے تحاشا وارداتیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم افغانستان کے ساتھ، CI اسٹیٹ کے ساتھ مشرقی جو ریاستیں ہیں بے شہاست تجارت کر سکتے تھے، اس کو روکنے کے لیے وہاں دہشت گردی کرائی جا رہی ہے. اور بلوچستان میں جو اچھا کچھ ہوا ڈاکٹر ہے صاحب، آپ کے علم میں بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جی جلدی سے صرف یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ 14 ماہ میں پاکستان کو مزید 3.60 ارب یعنی 3.60 ارب قرض دے گا، اور ستمبر 2027 تک جو ہے مجموعی طور پہ 7 ارب جاری ہوں گے. تو کیا یہ قرض پہلے سے جاری پروگرام کے تحت ملے گا یا کوئی نیا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ پاکستان کا جو پروگرام تھا اس کا جو کچھ پیسہ مل چکا ہے، کچھ ملنا باقی ہے.
مگر اس میں آپ کو بالکل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر دوں کہ 1988 سے اب تک 16 پروگرام ہوئے ہیں، اور ہر پروگرام کے بعد پاکستان کو جانا پڑا تھا آئی ایم ایف کے بعد دوبارہ، کیونکہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ معیشت کو استحکام دیں، پھر شرح نمو کو گرو کریں۔ ابھی ہمارے وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ جی اب ہم نے استحکام کر لیا ہے، اب ہم گرو کریں گے۔ ارے بھائی، یہ تو 1988 سے ہر حکومت نے کہا ہے اور آئی ایم ایف نے کہا ہے، لیکن وہ گروتھ ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ معیشت پہلے ہی غیر مستحکم۔ بہت شکریہ